تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کا جو بے حیائی کا پروگرام ہے نا، اس پروگرام کے لیے نظر پہلا قاصد ہے، سب سے پہلا کام کرنے والی چیز نظر ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ نظر پاک ہے تیری تو دل بھی پاک ہے تیرا، کہ حق نے دل کو کیا ہے نظر کا پیروں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نظر کے اندر خرابی آتی ہے تو وہ خرابی قلب کے اندر آتی ہے۔ آپ جو کچھ سنتے ہیں، اگر سننے میں کوئی بے حیائی کا ایلیمنٹ شامل ہے، یعنی ایون میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ غیبت کرنا بے حیائی نہیں ہے۔ اللہ سے حیا اٹھتی ہے نا جب انسان کسی انسان کی عزت کی دھجیاں اڑانا چاہتا ہے، جب کسی کا امیج بریک کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل سے حیا اٹھتی ہے، یعنی اس کے دل میں کسی کی مروت لحاظ نہیں رہتا اور اللہ کے حکم کا پاس اور لحاظ نہیں رہتا۔ تو یہ پاس، لحاظ، مروت حیا کی وجہ سے ہی آتی ہے نا انسان کے اندر۔ اسی طرح سے آپ کی گفتگو میں جب آپ کو کوئی چیز روکتی نہیں ہے اور آپ بے لگام بولتے چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے لگام بولنا جو ہے یہ بنیادی طور پر بے حیائی ہے۔ پھر گفتگو میں جو خاص طور پر پھر خاص باتیں، فوش باتیں ہیں، فوش باتوں کا چاہے سننا ہے یا بولنا ہے یا دیکھنا ہے، بے حیائی کے مناظر ہوں یا بے حیائی کے میسیجز دیے جائیں، چاہے وہ شاعری میں ہوں، نثر میں ہوں، کسی گیت میں ہوں یا وہ جنرلی کہے جائیں، وہ سب بے حیائی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس میں آپ کا ریٹن میٹیریل بھی ہے، افسانے، ناولز، کہانیاں، پھر ٹی وی پہ آنے والے پروگرامز، پھر موبائل پہ، پھر نیٹ پہ، پھر ٹی وی چینلز پہ۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے، میں نے ابھی صرف انفرادی زندگی کے حوالے سے چند پہلو سامنے رکھے، اور باہمی تعلقات میں آپ رشتوں میں دیکھیے، ماں باپ اور اولاد کے تعلق میں حیا باقی نہیں ہے، اس لیے کہ ماں باپ اولاد کے خادم بن گئے، بچے کو مرکز بنا لیا نا تعلیمی نظام نے بھی، اور بچہ فیملی کا بھی مرکز بن گیا۔ اب سارے اس بچے کے پیچھے لگ گئے اور بڑے کا پاس لحاظ، اس کی عزت، اس کی حیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ایسا ہے، لیکن یعنی اوور آل سوسائٹی میں یہ زیادہ بڑی چینج، بگ چینج آ چکی۔ اب وہاں پہ پھر یعنی اگر بچوں کی طرف سے دیکھیں تو وہ دین جو ہمیں یہ کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ان ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرنی۔ انہی بچوں نے بڑے ہونے پہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں پہنچا دیا۔ کیا آج ہماری سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں، جہاں بر الوالدین بنیادی یعنی تعلیمات میں سے، اس سوسائٹی میں اولڈ ہومز آباد نہیں ہیں۔ تو اولڈ ہومز میں آپ ماں باپ کی کیفیت کو تو دیکھیں کہ وہاں پہ ماں باپ کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ حیا اٹھ گئی نظروں سے، اولاد اس رشتے کے احترام کرنے کے قابل نہیں رہ گئی۔ اسی طرح سے شوہر بیوی کے درمیان جو تعلق ہے، تو اس تعلق میں یعنی اللہ رب العزت نے شوہر کا حق زیادہ قرار دیا ہے بیوی کے لیے۔ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ سے بھی بڑھ کر شوہر کا حق ہو جاتا ہے۔ لیکن بیوی، آج کی بیوی، آج کی عورت اپنے شوہر کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہے، وہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے اس سے کم محسوس نہیں کرتی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اسے جسمانی طور پر کوئی کمی لاحق ہے یا اسے اعمال کے اعتبار سے کوئی کمی لاحق ہے۔ اعمال جس نے بھی بہتر کیے اس کا درجہ بھی بلند ہے، اس کا اجر بھی زیادہ ہے، لیکن ایک رشتے کا لحاظ پاس ہوتا ہے نا، وہ لحاظ پاس نہیں رہ گیا۔ بیوی شوہر سے بات کرتے ہوئے یہ احتیاط نہیں کرتی کہ یہ میری جنت بھی ہے اور یہ میری دوزخ بھی ہے، کہ اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کا معاملہ کیا تو اللہ کے یہاں میرا کیا مقام ہوگا۔ اسی طرح سے دیگر رشتے، بزرگوں کا وہ ادب نہیں رہ گیا سوسائٹی میں، ٹیچر کا، استاد کا وہ احترام نہیں رہ گیا، استاد بھی اپنے مقام سے گر گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اگر سوشل انسٹیٹیوشنز کی بات کریں، ہم سوشل انسٹیٹیوشنز میں جیسے آپ کی ریاستی ادارے ہیں، ریاستی اداروں کا احترام اٹھ گیا۔ آج عدالت کا احترام نہیں ہے، آج انتظامیہ کا نہیں، انتظامیہ کا نہ فوج کا احترام ہے، پولیس کا احترام نہیں ہے۔ مطلب ایک نا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر ادارے کو بے وقار کرنا شاید ہر ایک نے اپنا فرض منصبی سمجھ لیا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جس طرح ہمارے ریاستی اداروں کے علاوہ جیسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے،
تو تعلیمی اداروں میں جب مخلوط معاشرت کر دی تو مخلوط معاشرت کے ساتھ ہی حیا اٹھ گئی.